سورہ فاتحہ کی فضیلت سے آپ کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیسے بیماریوں کا علاج اور تنگ دستی و مفلسی سے نجات ملتی ہے؟ مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ دنیا کی مشکلات و مصائب سے تنگ آ گئے ہیں، ذہنی طور پر پریشان اور افسردہ ہیں، طرح طرح کی بیماریوں نے گھر کا منہ دیکھ لیا ہے، رزق تنگ ہو گیا ہے، نا امیدی اور مایوسیوں نے دل میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اگر ہر طرف سے مایوس ہو چکی ہیں تو آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آپ کو اپنی ساری پیچیدہ مشکلات کا حل آج کی ویڈیو میں مل جائے گا۔ محترم ناظرین، سورہ فاتحہ کو ام القرآن یا ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کئی بیماریوں کا علاج کرتی ہے، اس لیے اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نظر بد کو دور کرنے اور گمراہی سے بچانے میں بھی مدد کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ 3 بار پڑھنے سے 2 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تلاوت کرنے والے کے دل کو حسد اور دیگر منفی جذبات سے بھی بچاتی ہے۔ مختلف احادیث میں سورہ فاتحہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن جیسی کوئی صورت نازل نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت دی جاتی ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے، اور یہ 2 نور ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی کافی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے جو کتاب آپ کے پاس بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے، اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں وہ صورت ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر وہی صورت زبور میں ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ یہ صورت اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے اپنے پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے تمام دریا سیاہی اور درخت قلم بن جائیں اور زمین کاغذ بن جائے اور ابتدائے عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ اس بات پر کمنٹ سیکشن میں لکھیں سبحان اللہ۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ آدھے سر میں درد ختم کرنے کے لیے، جس کے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہو، کسی بھی طرح سے درد نہ جاتا ہو، سر کا درد اس کے لیے عذاب بن گیا ہو، جو کوئی سر کے درد کو لے کر بہت پریشان رہتا ہو تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو عمل آپ کو بتایا جائے گا اس کو کرتے ہی آپ کا سر درد رفو چکر ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو مسلسل سر میں درد رہتا ہو
اس عمل کو کچھ دن کرنے سے مکمل آرام آ جائے گا۔ سر درد کے لیے ہاتھ کے بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے دونوں طرف سے کمپٹی کو پکڑیں اور سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ دونوں سائیڈ کی انگلیوں کو آرام آرام سے اکٹھا کرتے جائیں، یعنی کہ سر کے درمیان میں لیتے آئیں کہ آپ کی انگلیاں اکٹھی مل جائیں، یعنی آپ جب ولزوالین پر پہنچیں تو آپ کی انگلیاں آپس میں مل جائیں، پھر ہاتھ کو جھٹک دیں۔ اسی طرح 3 بار کرنے سے آپ کا سر درد رفع ہو جائے گا۔ ٹانگوں میں درد کے لیے، اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو، کسی طرح سے آرام نہ آتا ہو، رات کو یہ درد شدید ہو جاتا ہو، تو اس کو دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورہ فاتحہ چینی کی پلیٹ پر لکھیں اور خالص روغن زیتون سے دھو کر کسی چیز میں ڈال لیں۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کریں اور ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس تیل سے مالش کریں۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں افاقہ ہوگا اور درد کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ کمر درد کے لیے، سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ لکھ کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں، پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل سے متاثرہ جگہ کی خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ تعالی درد سے فوری آرام آ جائے گا۔ تنگ دستی اور غربت دور کرنے کے لیے، جو کوئی چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، دولت کی فراوانی ہو، رزق میں برکت چاہتے ہیں، تو ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں۔ وہ بے نیاز ہے، اس عمل سے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے مالی تنگی دور ہو جائے گی۔ قرضدار تنگ کر رہے ہیں تو قرضہ اتر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کے ایسے دروازے کھول دے گا جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی۔ تنگ دستی کی جگہ خوشحالی لے لے گی۔ عمل کو مکمل یقین اور یکسوئی کے ساتھ بلا ناغہ کرتے رہیں، اللہ پاک کے فضل سے جلد ہی حالات پھرنا شروع ہو جائیں گے۔ فالج کے مرض کے لیے، جو شخص بھی فالج کے مرض میں مبتلا ہو تو کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورہ فاتحہ لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کرے۔ یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشی وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کر لیں۔ اس تیل سے ہر روز متاثرہ جگہ کی مالش کریں، انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ جب سورہ فاتحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت مجھ پر عرش کے خزانوں سے عطا کی گئی ہے، گویا ایک زبردست خزانہ ہے جس کی خاصیتیں اور فوائد بے انتہا ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو صدقے جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا مت بھولیے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔